آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ تسنیم ٹی وی کی جانب سے آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ شخصیت ہند کی آج کی اس قسط میں ہم ذکر کرنے والے ہیں فضل حق خیر آبادی کا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی ایک رائٹر تھے، ایک مصنف تھے، ایک کرانتیکاری تھے، ایک مجاہد سوچ رکھنے والے شخص تھے۔ جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ مزید پہلو۔ مولانا فضل حق خیر آبادی 1976 میں اودھ اتر پردیش کے قصبہ خیر آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ علماء کے خوشحال اور نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد فضل امام خیر آبادی دہلی میں صدر الصدور تھے۔ فضل حق کی اسلامی تعلیم 13 سال کی عمر میں شاہ عبدالعزیز دہلوی اور شاہ عبدالقادر دہلوی کے ساتھ اپنے والد کی سرپرستی میں مکمل ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فضل حق کی اولاد میں کئی قابل ذکر افراد شامل ہیں۔ ان کے پوتے مظفر خیر آبادی اردو کے ممتاز شاعر تھے اور ایک اور معروف شاعر جان نثار اختر، جن کی وفات 1976 میں ہوئی، ان کے والد تھے۔ ہم عصر بالی ووڈ کے گیت نگار جاوید اختر خان نثار اختر کے بیٹے ہیں۔ مزید برآں ممتاز شاعر مرزا غالب متوفی 1869 کے پہلے دیوان کی تدوین کا سہرا فضل حق کو دیا گیا تھا۔ ایک ممتاز رفیقہ عالم دین اور شاعر ہونے کے باوجود وہ 1857 کی بغاوت کے دوران اپنی انقلابی کوشش کے لیے مشہور ہیں۔ فضل حق کے کریئر کا آغاز تقریباً 1816 میں ایک سرکاری افسر کے طور پر ہوا۔ انہوں نے دہلی میں رشتہ دار کے طور پر مقرر کیا گیا تھا اور سال 1828 تک انہیں قضاء کے محکمے میں مفتی کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اس کے فوراً بعد اس محکمے کو ختم کر دیا گیا اور 1831 عیسوی تک فضل حق نے حکومت کو اپنی خدمات سے استفادہ دیا۔ اس کے بعد 1832 میں انہیں جھجر ہریانہ کے ایک نواب کے لیے کام کرنے کا موقع دیا گیا، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ سال 1840 میں نواب کی وفات تک نواب کی خدمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے الور، سہارنپور اور آخر کار ملازمت کے حصول میں رامپور کا سفر کیا۔ 1848 میں وہ لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے اودھ کے آخری بادشاہ نواب واجد علی شاہ کی انتظامیہ میں صدر الصدور کے طور پر مقرر کیا گیا۔ 1856 میں اودھ کے برطانوی الحاق کے بعد انہوں نے ریاست کی خدمت کے لیے حکمران راجہ ونے سنگھ کی دعوت پر الور کا سفر کیا۔ وہ 1 یا اس سے زیادہ سال تک وہاں رہے اور بعد ازاں اگست 1857 میں بغاوت کے عروج کے دوران واپس دہلی آ گئے۔ فضل حق چند دنوں تک زیر زمین رہنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ اودھ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خاندان کو اپنے آبائی شہر خیر آباد میں چھوڑ دیا اور لکھنؤ میں بغاوت میں شامل ہو گئے۔ بغاوت میں شامل ہونے سے مراد ناظرین یہ نہیں کہ فضل حق ایک باغی تھے، بلکہ ہندوستان کے لیے انگریزوں سے لوہا لینے والی بغاوت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں کچھ مزید پہلو ان کی زندگی کے متعلق۔ اس عرصہ کے دوران فضل حق کی سیاسی سوچ اور بڑے پیمانے پر علماء کرام ہندوستان پر بڑھتے ہوئے برطانوی تسلط سے تشکیل پا رہے تھے۔ ان کے استاد شاہ عبدالعزیز دہلوی نے 1803 میں سقوط دہلی پر فتویٰ جاری کیا۔ ہندوستان دارالسلام نہیں رہ گیا ہے۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں بر صغیر کے مختلف حصوں میں مختلف شدتوں کی کئی بغاوتیں دیکھنے میں آئی۔ 1831 میں دہلی میں اپنی سرکاری خدمات استعفیٰ دینے کے بعد فضل حق کا تعلق آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک قریبی رشتہ قائم کیا تھا اور مؤخر الذکر نے سابق کے جھجر جانے پر گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا تھا۔ فضل حق 25 سال کی مدت کے بعد بغاوت کے سال 1857 میں دہلی واپس آئے۔ اگست میں دہلی پہنچنے پر انہوں نے بہادر شاہ ظفر سے جاری ہنگامہ آرائی پر ملاقات کی۔ اس کے بعد اس نے شہنشاہ کے ساتھ متواتر گفتگو شروع کی۔ باغی دہلی میں اپنی گرفت کھو رہے تھے اور نظام کا نظم و نسق فضل حق کی حوالے کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں باغی رہنما جنرل بخت خان کے ساتھ عسکری رابطہ قائم کرتے ہوئے مولانا فضل حق نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کیا، جس پر بعد میں امن کی دستخط ہوئے۔ اس وقت کے نامور علماء کرام فتویٰ کے اجراء نے مسلم عوام میں ہلچل مچا دی
اور شہرین ملک کی مختلف حصوں سے مجاہدین کی آمد دیکھنی شروع کر دی۔ فضل حق نے ایک عبوری آئین تیار کیا اور انتظامیہ کو چلانے کے لیے سیویلین اور فوجی ارکان کی کابینہ کا تشکیل دیا۔ مزید برآں بہادر شاہ ظفر نے اسے فوجیوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے دیہاتوں سے محصول وصول کرنے کی اجازت بھی دی۔ ان کے بیٹے ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں جمع کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، جبکہ فضل حق نے اپنی کوشش کو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے عوام کو متحرک کرنے پر مرکوز رکھا۔ تاہم باغی دھڑوں کو اندرونی اختلافات، خیالات اور موقع پرستی، فوج کی محرومی، غفلت اور مناسب قیادت کے فقدان کی وجہ سے بالآخر 21 ستمبر 1857 کو دہلی کو برطانوی افواج نے فتح کر لیا۔ آج شخصیت ہند کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ فضل حق خیرآبادی صاحب کا ذکر کل بھی جاری رہے گا، دیکھنا نہ بھولے شخصیت ہند تسنیم ٹی وی کی جانب سے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔